سب سے پہلے مصدق ملک صاحب، آپ امریکہ اور یورپ کا دورہ بھی کر کے آ رہے ہیں. یہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے کل اور پرسوں بیجنگ میں کہ وہاں پر پاکستان اور بھارت کے ڈیفنس منسٹرز اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز آمنے سامنے آئے. اگر آپ مناسب سمجھیں میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے SCO، اس کے اجلاس کو بھارت نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہائی جیک کرنے میں وہ ناکام ہو گئے. بھارتی وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ تنظیم کے مشترکہ بیان میں پاکستان کی مذمت پر کسی کو راضی نہیں کر سکے، اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف بلوچستان میں بھارتی سازشوں کا ذکر کروانے میں کامیاب رہے. اس کے علاوہ ایک اور جو میٹنگ تھی اس میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے اجیت ڈوول کو لاجواب کر دیا. اجیت ڈوول نے قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس میں پاکستان پر بغیر ثبوت الزامات عائد کیے تھے. عاصم ملک صاحب نے اجیت ڈوول کو یہ کہا کہ ہمارے پاس بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ساتھ بھارتی ریاست کے روابط کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اور پھر اس کے جواب میں اجیت ڈوول عاصم ملک کی دو ٹوک تقریر کے بعد خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں پر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 84 جو آپریشن کیے گئے ہیں جن کے پیچھے براہ راست انڈین انٹیلیجنس ایجنسی موجود تھی، ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا بھی ذکر کیا گیا اس تقریر میں. تو مصدق ملک صاحب، بھارت جو ہے وہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ دوبارہ کسی بڑے واقعے کا سبب بن سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 گزارشات رکھنا چاہوں گا جی. پہلے میں آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں جی. میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں، میں 1-2 ٹی وی پروگرام سے گیا جہاں پہ جب یہ ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو کئی لوگوں نے کہا کہ وڈ پاکستان بھی نیکسٹ، یعنی پاکستان اگلا نشانہ تو نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یقین سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام لوگوں کو آپ کے ذریعے کہ وہ آرام سے آج رات سوئیں اور کل بھی سوئیں اور آنے والی ہر رات کو سوئیں. بیکاز ہم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس وجہ سے پہلی دفعہ انہوں نے حملہ کیا تو 2 جہاز گرائے، دوسری دفعہ حملہ کیا تو 6 جہاز گرائے، اگلی دفعہ کوئی کوشش کریں گے تو 60 جہاز گرائیں گے. ہماری اس وقت جو دفاعی کیپیبلٹی ہے، ہم کئی ممالک میں گئے، آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا، یہاں سے اڑے تو واشنگٹن گئے، نیو یارک گئے، واشنگٹن گئے، لندن آئے، برسلز گئے، اسٹراسبرگ. کوئی ایک بندہ تو ہوتا جو ہمیں کہتا کہ آپ جنگ برابر کر کے نکلے ہیں یا جنگ ہار کے نکلے ہیں، ایک بندہ. ہم یہ کہہ رہے تھے، یہی پیغام جو آپ نے ابھی جس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا، ہمارا بیان یہی تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو کامیابی ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک کامیابی ہے، جس کی مبارکباد میں وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو بالخصوص دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہترین کی ہے سفارتکاری. بیکاز آج تک جتنی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں پاکستان کی، ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو. آپ نے آج SCO میں بھی دیکھ لی ہے. ہم یہ برسلز میں دیکھ کر آئے تھے، اسٹراسبرگ میں دیکھ کر آئے تھے، لندن میں دیکھ کر آئے تھے، نیو یارک یونائٹڈ نیشنز میں دیکھ کر آئے تھے، DC میں دیکھ کر آئے تھے، آپ نے آج SCO میں بھی دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسری جو بڑی بات ہے، جو بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری ڈپلومیسی ہماری عسکری کامیابی کی بنیاد پہ آ رہی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں بڑا خطرہ ہے، یار ہمارے اصل میں اتنے جہاز نہیں، اتنے گرے تھے، یار ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم جنگ جیت کے آئے، مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھارت نے جارحیت کی، ہم انہیں روک رہے تھے، مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے، ہم نے کہا نہیں یار ثبوت دے دو، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں شک ہے ہم پہ، ٹھیک ہے ثبوت دے دو. انہوں نے کہا نہیں جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا یار چھوڑو، ہمیں مت دو، ملٹی لیٹرل یہ کوآپریشنز، یونائٹڈ نیشنز وغیرہ جو ہیں ان کو ثبوت دے دو، وہاں پہ بات کر لیتے. تم نے کہا نہیں جنگ کریں گے. پھر ہم نے کہا اچھا یار چلو، تمہارے کو بھلے سے دوست ملک ہوں گے، ہمارے بھی ہیں، تم بڑی اکنامک پاور ہو، تمہارے زیادہ دوست ہیں، اپنی پسند کے 2-4 دوست جو ہمارے کامن ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو ثبوت دے دو، ہم وہاں پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جنگ ہی کریں گے. ہم نے کہا کر لے یار پھر. اور وہ جو متھ بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہماری 6 گنا بڑی فوج ہے، ہماری 9 گنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہے، اور وہ جو بھارتی وزیر اعظم کہتے تھے کہ رافال نہیں تھے، رافال ہوتے تو ہم رافال چڑیوں کی طرح گر رہے تھے. بچ گئے ہیں جو رافال، باقی جو ان کے پاس بچ گئے ہیں.
تو ہوا یہ کہ اس دفعہ ہماری ڈپلومسی جو ہے وہ ہماری عسکری کامیابی کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوئی ہے. ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا پیغام اس مضبوطی کے باوجود جو تھا وہ امن اور ڈائلاگ کا تھا. یعنی ہمیں تو جنگجو ہونا چاہیے تھا, ہم جیت کر آئے تھے, لیکن ہم کہتے کہ یار یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ غریب لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے, ہمارے نہیں بھارتی غریب لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ہماری لڑائی تو ہندتوا سے ہے, ہماری لڑائی جو ہے وہ تو بھارتی ڈیزائن کے ساتھ ہے. یہ جو ہیجمونک ڈیزائن کے وہ علاقے کا چودھری ہے, یعنی مزارہ بن گیا 5 دن میں چودھری. ہماری لڑائی تو اس چودھری کے ساتھ ہے جو کہتا تھا کہ میں جناب ادھر اجارہ داری قائم کروں گا. اب چودھری دوبارہ اٹیک کرے گا کہ نہیں چودھری کرے گا تو چلیں کر کے دیکھ لیں. اچھا, ایک میں نے یہ انگریزی میں ایک صاحب کو کہا تھا, انہوں نے یہ مجھ سے سوال پوچھا برسلز میں یا اسٹراسبرگ میں, تو میں نے ان کو ایسے قلم نیچے رکھ کے مطلب برنگ اٹ آن. اوکے جنید اکبر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ جو جگہ جگہ پہ پاکستان کے خلاف اپنا نیریٹو جو ہے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا, دوبارہ اٹیک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی جی. اصل میں جو سب کو پتہ ہے کہ مودی ایک ذہنی مریض ہے, اور اس نے جو اٹیک اس ٹائم بھی کی تھی تو اپنے سے پہلے, کیونکہ وہاں پر ووٹ ملتا ہے انٹی پاکستان نعرے لگانے سے, پاکستان کے خطاب بولنے سے, اور اسی پر تو اس کو حکومت قائم تھی. تو ایک نارمل بندہ ہے, اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دنیا کو اس سے پتہ چلا. میں ابھی ریسنٹلی میں ایک ورکشاپ میں گیا تھا کامن ویلتھ کا, تو وہاں پر جتنی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی سب نے اس کی مذمت کی, اور سب نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے. اس نے ایک ایسی بات کا بہانہ بنایا جو پاکستان میں روزانہ درجنوں کے حساب سے روزانہ کے حساب پہ ہوتے. پاکستان نے کبھی اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گا. تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ انڈیا نے غلط کیا ہے, اور سب اس کے اسی وجہ سے کسی نے, آپ نے ساری دنیا میں دیکھا کہ کسی نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا, سب نے اس کی مذمت کی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گور صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اور بھی اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ انہوں نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیاست پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ نہیں سر جی, ہماری تو خواہش ہے, میں بار یہی بات کرتا ہوں کہ سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے. میری تو خواہش ہے کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے اس کا حل نکالے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی مسکراہٹ سے یا ہاتھ ملانے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے. حکومت بڑا دن کا مظاہرہ کرے, ایسے حالات بنائے جس کے ساتھ اگر حکومت ایک طرف آئے, اور پہلے یہ حکومت یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی پتہ ہے ان کی یہ کہ اختیار ان کے پاس کتنا ہے اور کس طرح کی ہے, وہ سب کو پتہ ہے. تو اگر ایک با اختیار حکومت کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کوئی بات نہیں. ہم پہ یہ الزام لیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک بات کرتے ہم, اور کہتا ہے کہ ہمیں کوئی شرم نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میرے اپنی ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں کوئی رام اساد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں. اگر اپنے اداروں کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں اور اپنے اداروں کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ رہے ہیں, اور آپ جو ہے یہ سیاست سے کنارہ کشی کر لے, سیاست پولیٹیشین کا کام ہے, ہم بیٹھ جائیں, اس کا حل نکالیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے سیکھیں. اور ہر دفعہ پرسوں بھی میں نے اسپیچ میں کہا کہ جب ہماری باری تھی تو ہمیں احساس نہیں تھا, ہم جب اقتدار میں تھے, اور اکثر آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہ ساتھ رفیق صاحب ہمیں کہتے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو آپ لوگ تو ہم تو ایکسپیرینس نہیں تھا, ہم نہیں کہتے ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے یہ بھگت رہے, تو آپ لوگ زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ پہلے بھگت چکے. اگر اسی طرح کے حالات رہیں گے تو آپ دوبارہ پھر آپ